السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم مشاہدین اور مشاہدات، یہ دور جو ہے یہ فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، کہ دنیا میں اب آزمائشوں اور فتنوں کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے۔ فتنوں کے دور میں، خاص طور پر اس دور میں بہت سارے فتنے ہیں، اتنے زیادہ فتنے ہیں کہ انسان ان فتنوں سے کیسے لڑے، کیسے ان فتنوں کا مقابلہ کرے، اس کو اس تعلق سے علم نہیں ہے، اس کو اس تعلق سے رہنمائی موجود نہیں ہے۔ بہت سارے فتنے ہیں، میں ان فتنوں میں سے ایک فتنے کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فتنہ جو ہے الحاد کا فتنہ ہے۔ الحاد کا معنی ہوتا ہے بے دینی کا فتنہ، عقیدے اور ایمان کو چھوڑ دینے کا فتنہ، اپنی من پسند زندگی گزارنے کا فتنہ۔ یہ فتنہ اتنی تیزی سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج کے دور میں جو ہمارے یہاں دین بیزاری دیکھی جا رہی ہیں، مسجدیں جو خالی نظر آ رہی ہیں، مدارس میں علم حاصل کرنے والے نظر نہیں آتے، لوگ دین کی طرف جانا نہیں چاہتے، دینی جذبہ لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ہے کہ لوگ الحاد کے فتنے کے شکار ہو چکے ہیں۔ جو اسلام دشمن لوگ ہیں، وہ لوگ اپنی تمام تر کوششوں کے ذریعے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں الحاد کے فتنے کو پیدا کرے، ہمارا ذہن ملحدانہ ذہن بنائے، ہمیں ہمارے دین سے دور کرنے کی کوشش کرے، ہمارے دین کے اصول میں، ہمارے دین کے عقائد میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے، تاکہ ہمیں ہمارے دین پر بھروسہ نہ رہے، ہمیں قرآن پر بھروسہ نہ رہے، ہمیں کتاب پر بھروسہ نہ رہے، ہمیں سنت اور حدیث پر بھروسہ نہ رہے، حتیٰ کہ ہمیں اپنے علماء پر بھروسہ نہ رہے۔ آج بہت سارے لوگوں کو آپ ایسے دیکھیں گے کہ وہ اسی طریقے کی زندگی گزار رہے، ان کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں، کتاب و سنت سے ان کا کوئی ناطہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ ان کے سامنے علماء کی باتیں کریں تو وہ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، علماء کے تعلق سے ایسے کمنٹ اور ایسی باتیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو ایمان رکھنے والا بندہ بالکل بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ لوگ جو ہے یہ الحاد کے فتنے کے شکار ہو چکے، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، حج کرنے کا شوق نہیں ہے، عمرہ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، دین کو آگے بڑھانے کا جذبہ نہیں ہے، یہ لوگ الحاد کے فتنے کے شکار ہو چکے ہیں۔ یہ فتنہ بہت خطرناک ہے، اس فتنے سے ہمیں اپنے آپ کو اور آپ کو خصوصی طور پر آپ کو اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس فتنے میں اگر کوئی بندہ پڑ گیا تو وہ دین چھوڑ دے گا، وہ مرتد ہو جائے گا، وہ اسلام چھوڑ دے گا، اور اسلام چھوڑنے والوں کی سزا اللہ رب العالمین کے ہاں کیا ہے؟ خالدین فیہا ابدا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ فتنہ کیسے ہمارے یہاں آ رہا ہے؟ اس فتنے میں ہم کیسے مبتلا ہو رہے ہیں؟ اس فتنے سے کیسے بچنا ہے؟ اس کے لیے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں صرف ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے موبائل سے تعلق کو کم کر لیجئے اور علماء سے تعلق کو بڑھا لیجئے۔ یہ موبائل سے جو ہمارا رشتہ زیادہ بن گیا، موبائل پر ہم گھنٹوں گزارتے ہیں، اپنے دن کا بیشتر حصہ ہم موبائلوں پر گزارتے ہیں، کبھی ریل دیکھتے ہوئے، کبھی موویز دیکھتے ہوئے، کبھی ویب سیریز دیکھتے ہوئے۔ یہ جو پورا وقت ہمارا جو ضائع ہو رہا ہے ان منحوس چیزوں کو دیکھنے میں، یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اس فتنے کی طرف لے کر کے جا رہی ہیں۔ ہم انٹرٹینمنٹ کے نام پر، مزے کے نام پر ان ساری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ دیکھنے میں میرا وقت گزر جائے گا، مجھے تھوڑا سا لطف ملے گا، مجھے مزہ آ جائے گا، میرا موڈ تھوڑا سا ریلیکس فیل کرے گا۔ آپ اس خیال سے آپ اس طرح کی چیزوں میں، اس طرح کے مشغلوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن یہ جو مشغلہ ہے، یہ جو موبائل میں آنے والی جو چیزیں ہیں، یہ آپ کے اندر داخل ہو کر کے آپ کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو ملحد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے دین کی محبت آپ کے یہاں نہیں ہے،
آج کے دور میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ گانوں کے شوقین ہیں، لیکن اگر قرآن کریم کا ایک حصہ ان کو سنایا جائے، قرآن کریم کی ایک آیت بھی ان کو سنائی جائے تو وہ اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں ہے ایسا؟ یہ مسلمان ہیں، قرآن کریم پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن پھر کیوں وہ قرآن کریم سے محبت نہیں کر پا رہے، قرآن کریم کو نہیں سن پا رہے؟ جو موبائلوں میں گانے سن سن کر کے گانوں کا شوقین ہو چکا ہے، وہ قرآن کریم کی آیات کو کیسے سنے گا؟ بھائی اور دوستو، محترم مشاہدین اور مشاہدات، یہ فتنہ الحاد بہت خطرناک فتنہ ہے جو ہم سب کے ذہنوں کے اندر داخل ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کے یہاں، ہماری عورتوں کے یہاں، ہمارے بزرگوں کے یہاں، ہمارے نوجوانوں کے یہاں۔ اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، علماء سے تعلق قائم کریے، دین کا علم حاصل کریے، ایمان کو سمجھنے کی کوشش کریے، اسلامی زندگی گزارنے کی کوشش کریے، اور تمام تر فتنوں سے بچا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے آپ سے راضی کر لیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما، خصوصاً الحاد کے اس خطرناک فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔